السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 6، اور ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ تمام مخلوقات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنیہ۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جن کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کے واضح معنی کسی بھی محققین نے بیان نہیں کیے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں معبود، الا ہوا اس کے سوا، الحی القیوم ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سنبھالنے والا ہے یا تھام کر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے یا تھامے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل علیک اس نے اتاری آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ اس سے پہلے گزر چکی، وانزل اور اس نے اتاری، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، یعنی حق بیان کرتی ہے، اور جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلے تمام آنے والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اتارا فرقان، فرقان کہتے ہیں واضح دلیل یا فرق کرنے والی، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا انکار کیا، بآیت اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید عذاب ہے سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز انتقام زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئیں، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا، یعنی حق و باطل کو واضح کر دینے والا، یعنی فرقان نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا، جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح یا غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے، اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر نازل کیے گئے، اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا۔ نیز اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا نہیں چھپائی ہوئی یا نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس سے، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
اللہ تعالیٰ ہر انسان کا ہر عمل، ہر فعل، چاہے وہ ظاہرہ ہو یا چھپا ہوا ہو، وہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ یصوروکم، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحم میں، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہے۔ لا الہ الا، نہیں معبود، الا ہوا، اس کے سوا، العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنائی جاتی ہے، اور کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے کہ یہ سب کچھ خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ اس سے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ سورہ آل عمران کی کئی آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے۔ اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اگرچہ اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج، لہٰذا وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ صدق اللہ العظیم۔